جنگ صفین کے بعد کسی صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا. جی آج تک کر رہے ہیں ممبروں پہ, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ان لوگوں نے تو صرف 60 سال تک یہ کام کیا نا, لیکن ان کے ریونج میں آج تک حضرت معاویہ کو بھی, ان کے دفاع کرنے والوں کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو آج تک چل رہا ہے سلسلہ. شیعان علی جو تھے اس زمانے میں بھی ظاہر ہے برا تو سمجھتے تھے, باقی رہ گئے گالی گلوچ. تو ظاہر ہے جو صحیح العقیدہ لوگ تھے انہوں نے گالی گلوچ کبھی بھی نہیں کی ہے, صرف ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور وہ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کہہ رہے تھے. اور باقی بندہ جو مر گیا, مرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ چکا, آپ اس کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی غلطیاں ڈسکس ہونا جو قرآن و سنت میں آئیں وہ تو اللہ کی سنت ہے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ 2 نبیوں کے صحابہ تھے, حضرت یعقوب کے اور حضرت یوسف کے علیہم السلام. لیکن آج تک ہم برادران یوسف کی مثال دیتے ہیں کیونکہ قرآن نے دی. ہاں, اس کے بعد آپ نے اس میں سے کوئی گالی گلوچ والا ایلیمنٹ نہیں نکالنا ہوتا, وہ عبرت ہوتی ہے, وہ آپ نے حاصل کرنی ہے, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. باقی جو قرآن میں آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, تو یہ چیز ہی کچھ اور ہے. اور انہوں نے پکڑ کے احمد بن حنبل کے متھے مار دیا. یار اگر احمد بن حنبل کی عزت کروانی ہے تو ان کے متھے یہ نہ مارو. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا عربی کا یا قرآن کا نالج اتنا کمزور تھا کہ وہ اس قسم کی بات کرتے کہ جی صحابہ کرام کے ان معاملات کو اس طرح ڈسکس نہ کریں اور یہ آیت کوٹ کرتے. بھائی اس آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ اسرائیلی کہتے تھے یہودی کہ ہم تو چوزن پیپل آف لارڈ ہیں, ہمیں نہیں پوچھا جائے گا, ہمارے آباء و اجداد نے اتنی نیکیاں کر دی ہیں کہ ان کے اعمال ہمیں بھی کافی ہو جائیں گے. آج تک کرسچن کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ جو ہے نعوذ باللہ سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تو اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں. یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے, اس وقت ان کے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا ذکر ہے. یہ پہلے سپارے کا آخری صفحہ بنتا ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ نے ان نیک بندوں کی وہ صفات گنوا کے اینڈ پہ فرمایا ہے تلک امۃ قد خلت. وہ تو ایک بڑی اچھی ایک امت تھی, وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے جو نیکیاں کمائی تھی وہ ان کے لیے ہیں, تمہیں ان کی نیکیاں کافی نہیں ہوں گی. تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو برے کام ان لوگوں نے کیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو ڈسکس کیا یا نہیں کیا, تم سے تمہارے برے کاموں کا پوچھا جائے گا. یہ بات نہیں ہو رہی تھی, ورنہ تو ہوتا علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم. یہ الفاظ ہوتے, یہ الفاظ ہی نہیں ہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی نیکیاں تمہیں کفایت نہیں کریں گی, تم نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے نیکیوں کے اعتبار سے. رہ گی برائیاں تو وہ تو قرآن خود ذکر کرتا ہے عبرت کے لیے, وہ آج تک ہم کرتے ہیں. اس کے بعد توہین نہیں کرنی ہوتی, وہ بالکل حرام ہے. نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں, ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر ہیں کہ خلفائے راشدین کو ہم حق پہ مانتے ہیں. ان کے مخالفین جو صحیح العقیدہ تھے, مسلمان تھے, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ, گالی گلوچ کسی پہ نہیں کرتے. باقی کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. صلح حسن کے بعد کا ہی واقعہ ہے جو ابو داؤد کے اندر 4131 آیا ہے, جب مقدام بن مادی کرب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھے تھے اور حضرت حسن کی شہادت کی خبر وہاں پہنچی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. تو وہ صلح حسن سے بھی 8 سال بعد کا واقعہ ہے. صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی ہے اور شہادت حسن ہوئی ہے 49 ہجری میں.